تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما ابدا ازلیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کی تلاوت میں نے کی ہے۔ ہم سب کا خالق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان والوں سے اور ایمان والوں کو قرآن نے کہیں بھی فراموش نہیں کیا، اور صاحب ایمان کا تذکرہ بار بار احکم الحاکمین نے اپنی کتاب مبین میں ذکر کر کے یہ بتایا کہ آج کے دور میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان کس شے اور کس بلا کا نام، تو ان سے کہہ دیں کہ اگر ایمان کسی شے کا نام نہیں تو ایمانیات کے تعلق سے جتنی آیتیں ہیں تم انہیں نکال دو گے تو قرآن خالی ہو جائے گا۔ اور جو لوگ بہت سست ہیں اور بڑے مرجھائے ہوئے بیٹھے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ذرا اپنے چہرے سے یہ ظاہر کریں کہ اس محفل میں بیٹھنا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ یہ کم سے کم چہرے سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں ہم سننا چاہتے ہیں، ہمیں بوجھ نہ سمجھیں، اور یہ ہمیں محسوس بھی نہ ہونے دیں کہ آپ ہمارے سامنے، ہمارے کاندھے پر، ہمارے سر پر سوار ہیں، بوجھ بنے بیٹھے۔ کیونکہ اگر آپ دلچسپی اور حوصلے اور پورے تیقن اور ایمانی جذبے کے ساتھ محفل رسول میں بیٹھیں گے تو جب حضور کی ولادت اور حضور کی آمد کا صلہ اللہ تبارک و تعالی ابو لہب کو دے سکتا ہے، ابو لہب کو دے سکتا ہے صلہ، تو ایمان والوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ بس حوصلہ چاہیے، بیداری چاہیے۔ تو قرآن مجید کی ترتیب دیکھیں، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102 کی کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ایک ایک لفظ میں عجیب عجیب باتیں ہیں اور غور کرنے کی جگہ ہے یہ۔ اور پھر فرمایا کہ کبھی بھی ایسے نہ مرو، مرنا ہی ہے تو مسلمان ہو کر مرو۔ یعنی حالت اسلام میں، اسلام کی آغوش میں، اسلام کے میدان میں، اسلام کے مکان میں، اسلام کے مرکز میں، اسلام کی حد میں جب مرو گے تو وہ مرنا بھی اسے پسند ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اب ایمان والے اہمیت کے حامل ہوئے نا، کیونکہ تقویٰ انہی کے لیے ہے جو ایمان والے۔
تقوی کا حق انہی کو حاصل ہے جو ایمان والے. تو ایمان ایک شے ہے جو عظیم شے ہے. تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے تقوی کی طرف بھاگنے والوں، اے روزہ رکھنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے ان لوگوں پر جو گزر گئے ان پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور روزہ اسی لیے ہے، روزہ اس لیے نہیں کہ آپ کو بھوکوں مار دیا جائے، روزہ اس لیے نہیں کہ آپ کو کمزور اور لاغر بنا دیا جائے، روزہ اس لیے نہیں کہ آپ کو مریض بنا دیا جائے، روزہ اس لیے نہیں کہ آپ کے گھر سے دولت چھین لی جائے، روزہ اس لیے نہیں کہ آپ بھوکوں پیاس سے روڈ پر گرے پڑے مرے ملے، اس لیے روزہ نہیں. روزہ تو اس لیے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے گندگی سے نکل کر صفائی کی طرف چلے آئے، بندے بے حیائی سے نکل کر حیا کی طرف چلے آئے، بندے اللہ رسول کی قربت میں آ جائیں، شیطان سے رشتہ توڑ کر اللہ کے حضور آ جائیں. روزہ اس لیے ہے کہ تم متقین تھے، تقوی والے ہو جاؤ، حیا والے ہو جاؤ، صداقت والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، استقامت والے ہو جاؤ، صبر والے ہو جاؤ، شکر والے ہو جاؤ. تو یہ 3 لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے انہی کے لیے ہے. اور فرمایا کہ محبوب تیرے رب کی قسم اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے، آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے. دیکھیں، حکم کو سمجھنے کے لیے ہر جگہ زبان کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی کبھی اشاروں کو بھی دیکھا جاتا ہے، کبھی کبھی انداز کو بھی دیکھا جاتا ہے. محبوب کے لب و لہجے پہ صرف غور نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے انداز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، حضور چاہتے کیا ہیں. صحابہ کرام حضرت عروہ بن مسعود جو کفار قریش کی طرف سے صلح حدیبیہ کے وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا جائزہ لینے گئے تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا انہیں تو دیکھنے کے بعد ان کا جائزہ لینے کے بعد جب میں قریش کے پاس آیا، کفار و مشرکین کے پاس، اور انہوں نے پوچھا عروہ کیسا ماحول تھا، کیسے لوگ تھے، کیا ہم ان پہ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، فتح مل سکتی ہے؟ عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے بہت ساری فوجیں دیکھی ہیں، بہت بڑے بڑے جنگجو اور حکمرانوں کو دیکھا ہے، لیکن آج میرا دماغ تنگ ہے، عقلیں حیران ہیں. کہا بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا عجیب لوگ تھے، ان کا نبی جن کو وہ اپنا نبی سمجھ رہے ہیں، رسول جانتے ہیں، وہ جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے ہیں. وہ جب کلی کرتے ہیں نا وضو کے دوران منہ میں اپنے دہنے مبارک میں پانی ڈال کر جب کلی کرتے ہیں تو وہ پانی اپنے ہاتھوں پر لے کر کوئی پی جا رہا ہے، کوئی اپنے سروں پہ ڈال لیتا ہے، چہروں پہ مل لیتا ہے، ریٹھے مبارک ناک سے کوئی شے نکالے تو اسے بھی لوگ لپک لیتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ویسے تو کوئی بال آسانی سے گرتا نہیں تھا، بال بھی حضور کو کیسے چھوڑ دے. یہ تو اور لوگ ہیں جو حضور کو چھوڑ کر اللہ تلاش کرتے ہیں، لیکن بال کی غیرت کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کے جسد اطہر بدن سے جدا ہو جائے. لیکن بسا اوقات اگر وضو کے دوران بال ان کے تن سے جدا ہو تو وہ فوراً صحابہ اپنے ہاتھوں پر روک لیا کرتے تھے، اور جب زلف ترشواتے تھے تو صحابہ لے لیا کرتے تھے. عروہ بن مسعود کہتے ہیں وَكَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَشَعْرِهِ کہ لگتا تھا ایسا
کہ وہ وضو کا پانی اور بال مبارک لینے کے چکر میں آپس میں جھگڑا کر لیں۔ مجھے بتائیں صحابہ کو چھوڑ کر کوئی دین سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ کو چھوڑ کر کیا کوئی قرآن جان سکتا ہے؟ صحابہ کو چھوڑ کر کیا حضور سے قریب ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو چھوڑ کر کیا بندہ رب کو راضی کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو صحابہ کا وسیلہ اور طریقہ اور مشغلہ یہ تھا کہ وہ قرآن کی آیتوں میں کہیں نہیں لکھا کہ جب حضور وضو کریں تو پانی پی جاؤ، حضور کلی کریں تو ان کے پانی کو اپنے چہرے پر مل لو، حضور کے ریشہ مبارک گرے تو ہاتھوں میں لے لو، اور لینے کے لیے سبقت کرو، تیزی کرو، پیچھے بیٹھے نہ رہو سستی میں، آگے بڑھو۔ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، نہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے جن پر صحابہ عمل کر رہے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب تیرا رب تیری قسم فرما رہا ہے، محبوب تیرا رب تیری قسم فرما رہا ہے کہ اس وقت تک میرے نزدیک کسی مکتبے کے نزدیک، کسی جماعت کے نزدیک، کسی مدرسے کے نزدیک، کسی مولوی کے نزدیک نہیں بلکہ رب کے نزدیک۔ مومن وہ ہے جو آپ کے حکم کی تعمیل کرے، آپ اشارہ کریں مرنے کو تیار ہو جائے۔ صحابہ نے جان دیا کہ نہیں، قدموں پہ جان قربان کر رہے ہیں، آپ کے نام پر جان قربان کر رہے ہیں۔ آج تک بہت سارے لیڈر آئے دنیا میں، بہت سارے رہنما آئے، بہت سارے پیشوا آئے، لیکن کسی بھی لیڈر اور کسی بھی رہنما پر اتنی جانیں نہیں دی گئی جتنی جانیں حضور کے نام پر دی گئی، اور آج تک جانیں دی جا رہی ہے، آج تک ان کے نام پر جان قربان کی جا رہی ہے، ان کے ناموس، ان کی عزت، ان کے تکریم کے نام پر۔ تو ایمان والا کون؟ ایمان والا کون؟ جو حضور کی مانے اور حضور کو مانے، وہ کیا ہے؟ ایمان والا۔ اب ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے نبی کے غلاموں اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اے میرے رسول کے شہدائیوں میرا تقوی اختیار کرو، اے میرے رسول کے عشاقوں میرا تقوی اختیار کرو، اے میرے نبی کے نام پر جان تن من دھن سب کچھ لٹانے والوں تقوی اختیار کرو، اے میرے نبی کے نام پر آنسو بہانے والوں تقوی اختیار کرو، اے میرے نبی کے نام پر میلاد کرنے والوں تقوی اختیار کرو، اے میرے نبی کے نام پر شادی کے موقع پر میرے نبی کے نام کی محفل سجانے والوں تقوی اختیار کرو، اے میرے نبی کے نام پر اپنے بچوں کو ان کی عزت پر قربان کرنے والوں تقوی اختیار کرو، اے ہندوستان میں رہ کر میرے نبی کی عطا، میرے نبی کے نائب غریب نواز سے محبت کرنے والوں میرا تقوی اختیار کرو، اے ہندوستان میں رہ کر مدینہ تو بہت دور ہے تم سے لیکن وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس کرنے والوں میرا تقوی اختیار کرو، اور میرے نبی کی بات آ جائے، ان کا نام لے لیا جائے تو تم اپنی جان اور اپنی آواز اور اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتے، تم میرا تقوی اختیار کرو۔ تقوی وہی اللہ کی بارگاہ کا متقی اور صاحب ایمان وہی شخص ہے جو سب کو چھوڑ دے اور چھوڑے تو کسی اور کے لیے نہیں، مدینے والے کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، نمازیں ادا کریں، روزہ رکھیں رمضان المبارک میں، وضو سے رہا کریں، بولنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں۔ تقوی کا جو ایریا ہے وہ بہت وسیع ہے، اس میں بڑی کشادگی ہے۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ کسی نے داڑھی رکھ لیا، 5 وقت نماز پڑھنے لگا، متقی۔ ہاں تقوی کی وہ علامت ہے لیکن مکمل تقوی نہیں ہے۔ کوئی جم کے قرآن پڑھ رہا ہے، ہاں وہ تقوی کی علامت ہے لیکن مکمل تقوی نہیں ہے۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے، اچھا بتائیں، جڑ نہ ہو، کسی پودے کی جڑ نہ ہو، اس پر پھل آ سکتا ہے، پھول آ سکتا ہے، پتی آ سکتی ہے، شاخیں آ سکتی ہیں، کچھ نہیں، ہوا
ہوا تو دور کی بات، ہوا تو دور کی بات، اسی طرح تلاوت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، تہجد ہو، ساری عبادتیں ہوں اور ایمان نہ ہو، ایمان نہ ہو، شاخیں نماز سمجھ لیں، پھول روزہ سمجھ لیں، پتیاں حج سمجھ لیں، ہوا قرآن کی تلاوت سمجھ لیں، سب کچھ سمجھ لیں، لیکن جب جڑ نہ ہو، جڑ ہی نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ملتی نہیں، پھل پھول پتیاں شاخیں ٹہنیاں سب سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور اگر ایمان سلامت ہے تو نماز پڑھو گے قبول کی جائے گی، روزہ رکھو گے مان لیا جائے گا، تلاوت کی کرو گے قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ تک وہی عبادتیں پہنچتی ہیں کہ جن عبادتوں میں ایمان ہو، اور ایمان اسی شے کا نام ہے کہ حضور سے ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ لامحدود احکم الحاکمین رب العالمین مالک یوم الدین، اتنی بڑی ذات جو ساری کائنات کو جس نے خلق کیا، اور ساری چیزوں کو غور سے دیکھیں، ساری چیزوں کو ابھی بھی سب اپنی اپنی جگہ پہ سلامت، اور اس کی کاریگری میں کوئی کمی نہیں نکال سکتا۔ کتنی بڑی ذات ہے۔ ایک درخت ہے نا، اس کا چھلکا لے کر کھائیں اس کا ذائقہ کچھ اور، پھل کھائیں کچا ہو تو اس کا ذائقہ کچھ اور، پک جائے اس کا ذائقہ کچھ اور، پتی توڑ کر کھائیں اس کا ذائقہ کچھ اور۔ ایک درخت ہے اور ٹیسٹ اتنے سارے۔ اب بتاؤ ہمارا رب کتنا بڑا خالق ہے، کتنی بڑی کاریگری ہے کہ کوئی اس میں کمی، کسی طرح کا نقص کوئی نکال نہیں سکتا۔ گرمیوں میں ایسا پھل پیدا کرتا ہے کہ جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، سردیوں کا پھل کچھ اور، گرمیوں کا کچھ اور، برسات کا کچھ اور۔ تو دیکھیں نا کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا رزاق ہے، کتنا بڑا کریم رب ہے۔ اب جب اتنا بڑا ہے وہ اور ہم کتنے چھوٹے، دونوں کا کبھی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہم کتنے حقیر، کتنے کمتر، کتنے ناتواں، اور اس کی طاقت اور اس کی قوت کا کوئی جواب ہی نہیں۔ لا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ اتنا بڑا، اتنا طاقتور، اور کہتا کیا ہے؟ حق تقاتہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ادھر ایمان والوں سے خطاب کیا اور تذکرہ کر رہا ہے، اور بعد میں کہتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق بنتا ہے۔ اس کا حق کیا بنتا ہے بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا حق کتنا ہے؟ کیا 5 وقت نماز پڑھ لینا اس کا حق ہے؟ حق ادا ہو گیا؟ کیا غریبوں کو کھلا دیا تو اس کا حق ادا ہو گیا؟ کیا مسجد بنوا دیا تو اس کا حق ادا ہو گیا؟ کیا قرآن پڑھ لیا اس کا حق ادا ہو گیا؟ کیا بڑا بڑا جلسہ کر دیا، میلاد کر دیا، سب کچھ کر دیا، اس کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں دوستو، وہ تو اتنا بڑا ہے کہ بندے جب سے پیدا ہو رہے اور جب کر رہے تب تک وہ عبادت سجدے میں لگا رہے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنا بڑا ہے۔ اور پروردگار یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا ایک بات ہو کہ علامہ جلال الدین محلی نے لکھا ہے جلالین شریف میں، سورہ آل عمران کی آیت ہے نا، وہ کیا لکھتے ہیں کہ حق تقاتہ، جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، وہ بہی معنی کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اور نعمتوں کا انکار، کفران نعمت، ناشکری نہ کی جائے۔
اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کا چرچا کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا چرچا کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ صحابہ نے کہا قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں، علامہ جلال الدین محلی تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم اس کا حق کیسے ادا کریں؟ ہم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اپنے بڑوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اپنے امام کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اپنے علماء کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ کا حق، ایک ولی کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جتنی اس نے ہم پر مہربانیاں کی ہیں، تو اپنی خانقاہوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، اپنے لوگوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے رب کا حق کیسے ادا کریں؟ اسی لیے ہم نے شروع میں کہا تھا صحابہ کے بغیر تو رسول کی محبت بھی نہیں ملتی، اللہ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ صحابہ نے سوال کر کے ہم ایمان والوں کو ہوشیار کر دیا، متنبع کر دیا۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم اتنے چھوٹے اور اس کا حق ادا کریں؟ کوئی ہم ابلیس تھوڑی ہیں جو اپنی عبادت پہ ناز کریں۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں اور اپنے پیارے نبی کی امت میں ہیں۔ ہم اپنی عبادتوں پر ناز نہیں کرتے، ہماری عبادتیں تو کچھ بھی نہیں، جو بھی ہم نے ٹوٹے پھوٹے سجدے کیے ہیں اسی کی توفیق سے کیا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ ہم اتنے کمزور ناتواں، تو ایک آیت اور ہے کہ اسی آیت سے اس آیت کی تفسیر اللہ نے فرما دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ کوئی پہلوان ہے اس کی طاقت کچھ اور ہے، کوئی کمزور ہے اس کی طاقت کچھ اور ہے، کوئی صحت مند ہے اس کی طاقت کچھ اور ہے، کوئی مریض ہے اس کی طاقت کچھ اور ہے، سب کی، کوئی غریب ہے اس کی طاقت کچھ اور ہے، کوئی امیر ہے اس کی طاقت کچھ اور ہے، کوئی ووٹ لینے والا ہے اس کی طاقت کچھ اور ہے، کوئی ووٹ دینے والا ہے اس کی طاقت کچھ اور ہے، تو سب کی طاقت اپنی اپنی جگہ پر یہی ہے نا مستطعتم۔ تم یہ مت دیکھو کہ وہ کتنا بڑا ہے، تم یہ دیکھو کہ تمہاری طاقت کتنی ہے، تمہاری جنینی طاقت، تمہاری جنینی عبادت، تمہاری جنینی طاقت و فرما برداری، تمہاری جنینی کمزور سجدے، تمہارا تقوی، تمہارا وضو، تمہارا غسل، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکات، جتنی بھی عبادتیں ہیں اگر اخلاص اور نبی کی غلامی کے ساتھ تم کر رہے ہو تو کمزور سے کمزور بندوں کی بندگی بھی رب قبول فرماتا ہے۔ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، وہ اپنے لیول اور اپنے معیار اور اپنے درجے کے حساب سے عبادتیں نہیں دیکھتا، وہ اپنے کمزور بندوں کے حساب سے عبادتیں قبول کرتا۔ وہ تو بہانہ تلاش کرتا کہ میں اپنے بندوں کو بخش کرم کر دوں، بس اس کی نسبت اس کے پیارے رسول سے ہو، پیارے محبوب سے ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، تو طاقت کے حساب سے بس ایک چیز یاد رکھیں کہ عبادت تھوڑی ہو لیکن پابندی سے ہو۔ ایک دن آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لیا اور دوسرے دن قل واللہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو ایسی عبادت رب کو پسند نہیں۔ ایک دن آپ نے ہزاروں نفل نماز پڑھ لی، دوسرے دن سو رہے ہیں تو ایسی عبادت رب کو پسند نہیں۔ پابندی کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ۔ اب ذرا غور کریں تو اس اعتبار سے جیسا کہ صحابہ نے سوال کیا، اس اعتبار سے آیت کی ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ تم اپنے استطاعت اور اپنے تقوی کے حساب سے اس کا حق ادا کرو۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ تقاتہ، واحد ضمیر، ایک ضمیر،
جو لوٹ رہی ہے رب کی طرف. تو اب یہاں تقوی تقاتی، اب اس تقاتی میں جو لاسٹ میں ہو ضمیر ہے اس نے اپنی طرف رکھا، اور تقوی آپ کا، تقوی آپ کا اور ضمیر اس کی، تقوی آپ کا ضمیر اس کی، جو اس کی طرف پھر رہی ہے، جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے، جو اس کی طرف رجوع کر رہی ہے. تو اس میں حکمت کیا ہے، اس میں لطافت کیا ہے، اس میں گہرائی کیا ہے، اس میں کون سا معنی ایسا ہے کہ جس کو لایا جائے تو بندوں کا دل یعنی صاحب ایمان کا قلب معطر ہو جائے، خوش ہو جائے، فرحت پا جائے. تو دوستو بات اتنی سی ہے کہ رسول بیچ میں ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کیسے نبی کے وسیلے اور واسطے سے قبول فرماتا ہے. کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں، نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں. تو کہا تقاتی ہی، اے میرے بندو تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم اپنے تقوی کے زور پر میری خوشنودی حاصل کر لو. اے میرے بندو تم تنہا رہو یا سب کے سب جمع ہو جاؤ، تمہارے تقوی میں تم کبھی بھی اپنے تقوی کو بیس مت بنانا، ناز مت کرنا، غرور مت کرنا، بلکہ ہمیشہ میری عطا، میرے فضل، میرے کرم، میرے رحم، میری عطا، میری نوازش پر بھروسہ کرنا، اور اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا. جب تک تم میرے محبوب سے وابستہ رہوگے، منسلک رہوگے، جڑے رہوگے، تمہارا کمزور سجدہ بھی میں قبول کرتا رہوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. بعد میں اخیر میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، مت مرنا، تم لوگ مت مرنا. لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا ہی ہوگا تو تم اس حال میں مرنا کہ مسلمان رہنا، مسلمان رہنا. اچھا بتائیں، مرنا انسانی زندگی رک جاتی ہے نا، دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے، تو جب ختم ہو تو اسے ہی موت کہتے ہیں. تو اب ہم کو مرنا کیسے ہے؟ توحید پرست ہو کر مرنا ہے. موحدون، مسلمون کا معنی موحدون، توحید پرست، اس کو ایک مان کر مرنا ہوگا. اور اللہ کے رسول نے مسلمان کو سمجھایا ہے، مسلمان کو بتایا ہے کہ مسلمان کہتے کسے، مسلمان کہتے کسے. المسلم، حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ افضل اسلام کون سا، اسلام افضل کون سا، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، کہ افضل اسلام یہ ہے، سمجھ لینا کہ جس مسلمان کے ہاتھ سے اور زبان سے، یا تو آدمی گالی بکتا ہے یا تو ہاتھ چلاتا ہے. کتنے گاؤں میں جم کے لڑائیاں بھی ہوتی، خوب لوگ لاٹھی چلاتے ہیں، اور جب لاٹھی چلاتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والے کا حشر کیا ہوگا اور بعد میں میرا کیا ہوگا، یہ پھر سوچتے نہیں. اور آپس کے رشتوں کو، آپس کے دینی تعلق کو وہ طاق اور الماری پر رکھ کر کوئی انہیں غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں. کہا اللہ کے رسول نے اگر آپ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اگر آپ درود اور سلام پڑھنے والے ہیں، اگر آپ حضور کے نام لیوا ہیں، تو اب حضور کی محبت کا تقاضا بھی ہے، تقاضا بھی ہے نا. بیٹے سے کہے میں تیرا باپ، اور اس کی کوئی ضرورت پوری نہ کرے تو وہ پلٹ کر کہے گا نا کیسا ہے تو میرا باپ، کچھ میرے لیے کرتا ہی نہیں.
تو جب آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو کچھ ذمہ داری بھی بنتی ہے نا. کیا حضور کے نام پر ہم صرف بریانی کھائیں؟ حضور کے نام پر صرف لنگر کھائیں؟ حضور کے نام پر جتنا میٹھا میٹھا اور اچھا وہ لے، اور حضور کے نام پر جب کوئی مصیبت آئے، کوئی بے شرمی آئے، کوئی بے حیائی آئے، کوئی دشمن آئے، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ ہماری ذمہ داری کیا ختم ہو جاتی ہے؟ ایسے ایمان والوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنوں کو جو اس وقت دین کے دشمن ہیں انہیں ہم پر مسلط کر دے. ابھی تو ہے نا مسلط، ابھی تو ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اور مسلط کر کے ہماری گردنیں کٹوا دے، ہمارے گھروں کو لٹوا دے، ہمارے کھیت کھلیان کو تباہ کر دے. جب قوم اس کے دین کی غدار ہو جائے، بے وفا ہو جائے، اسلام سے کترانے لگے، نبی کا غدار بن جائے قوم، تو رب کیا کرتا ہے کہ دشمنوں سے ایسی قوم کو مروا دیتا ہے، اور کٹوانے کے بعد وہی قوم جو دشمن تھی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے. تو آپ کا مدرسہ وہ دیکھے گی، آپ کی مسجد وہ دیکھے گی، آپ تو چلے گئے دنیا سے. تو کہیں ایسا خطرناک اور المناک ماحول نہ ہو، اس سے پہلے ہمیں باز آ جانا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں باز آ جانا چاہیے. تو کہا مرو اس وقت کہ جب تم مسلمان رہو، اس سے پہلے مت مرو، دیندار بن کر مرو. اور میرے نبی نے فرمایا تقاضا کیا؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں. اتنی گندی گندی بھدی بھدی لوگ گالیاں بکتے ہیں، تو ان کا رشتہ اسلام سے کیسے ہے؟ حضور سے کیسے؟ اہل بیت سے کیسے؟ صحابہ سے کیسے؟ ارشاد رسول، حدیث رسول سے کیسے؟ گالیاں نہ دے اور بے جا کسی پر ظلم نہ کرے، کسی مسلمان بھائی پر اذیت نہ ڈھائیں، باز آئیں. کہا جب ایسے رہیں گے اور دل میں نرمی رہے گی، دل میں محبت رہے گی، دل میں تالیف قلبی کے ساتھ دوسروں کے دلوں کو لبھانے کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو آپ کا سجدہ بھی قبول، آپ کا روزہ بھی قبول، آپ کی تلاوت بھی قبول، آپ کی محفلیں بھی قبول. اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اس آیت پر مکمل طور سے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کر